السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک۔ آئیے سورہ آل عمران سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ، یہ دیکھیں طرفم، فا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ کفروا، یہ دیکھیے کفروا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ کفروا او یکبتہم فینقلبوا، یہ دیکھیں فین، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے قاف آ رہا ہے، اور قاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ دیکھیں خا خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار جو ہے 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ خَائِبِينَ لیس لک من الامر، یا دیکھیے لیسا، یہاں پہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین ہو رہا ہے، تو ہم اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، ہم اسے جلدی سے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یا دیکھیے شیء، حمزہ کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، یہ دیکھیں فإنہم، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنّہ ہوگا، اور آگے دیکھیں ظا کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ دیکھیں وَلِلَّہ، اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اور آگے دیکھیں ما فی السماوات، یہاں پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ضاد جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یہ دیکھیں یغفر لمن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اور آگے دیکھیں شا خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اور اس کی مقدار جو ہے 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ دیکھیں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، یہاں دیکھیں خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار جو ہے 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں حمزہ جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
یہ دیکھیے واللہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اور آگے دیکھیے غفور الرحیم، یہاں پہ را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ واللہ غفور الرحیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.